السلام علیکم۔ اب ریڈ لائن کراس ہو چکی، اب پاکستان اپنی سیکیورٹی کے لیے تمام آپشنز پر غور کرے گا، یہ کہنا ہے پاکستانی سیاسی اور عسکری حکام کا، جو افغانستان کی جانب سے پاکستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے بعد بالکل اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ افغانستان کا علاج صرف منہ توڑ جواب ہے۔ بات چیت بہت ہو چکی، بہت سفارتکاری ہو چکی، بہت جرکے ہو چکے، بہت ڈیماش ہو چکا، بہت فلیگ آف جو ہے میٹنگز ہو چکی۔ اب افغانستان کو صرف اسی زبان میں جواب دینا پڑے گا جو اس کو سمجھ آتی ہے، اور وہ جواب پاکستان اکتوبر میں بھی دے چکا ہے۔ بات چیت کا آپشن بھی موجود رہے گا، لیکن پاکستان اپنے مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے مطلوبہ مقامات پر اپنی پسند کے وقت پر حملہ کرنے کا آپشن بھی ضرور استعمال کرے گا۔ یہ بہت کلیئر میسج جو پاکستان کی جانب سے افغانستان کو دے دیا گیا، کیونکہ افغانستان نے ٹی ٹی پی کی سرپرستی چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ نور ولی محسود دندناتا پھر رہا ہے افغانستان کے اندر، خارجی زاہد وہاں بیٹھ کے منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے افغان نیشنلز کو بھیجا رہا ہے۔ وانا میں ہونے والے تمام واقعات میں افغان نیشنل نے استعمال کیے، بھلے آپ جتنی مرضی اردو بول رہے ہیں، اب نہیں کوئی چیز چھپتی، آپ کے لہجے چوری اس کی چوری پکڑی جاتی ہے لہجوں کی، کہ یہ افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بھلے اردو بولیں لیکن ان کی چوری پکڑی گئی لہجوں کی۔ تو یہ اب بالکل کلیئر ہو چکا ہے، ٹریس ہو گیا ہے کہ یہ لوگ کہاں بیٹھ کے منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور ان کے سرپرست کون ہے؟ افغانستان کی حکومت، جن کے پشت پر کون ہے؟ بھارت۔ تو یہ ایک بہت بڑا نیکسس ہے، اب پاکستان نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی پالیسی بڑی سمپل ہے، ترکی اور قطر نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے لیے بہت کوششیں کی، ثالثی کی کوشش کی، اپنے ملکوں میں بلایا، قطر نے بلایا، پہلے وہاں ایک مذاکرات کا دور ہوا، پھر ترکیہ نے بلایا کہ آپ ہمارے پاس آ کے مذاکرات کریں، لیکن افغانستان اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا، کیونکہ اس کو دہشت گردی کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اب پاکستان نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس ہیں، جتنے بھی یہ افغان نیشنلز کی ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس ہے، وہ افغان نیشنل جو خودکش حملہ آور یہاں پر آیا تھا اور اس نے یہاں پر حملہ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے 12 معصوم شہریوں کو شہید کر دیا، اس کے علاوہ 37 زخمی ہیں اب تک، اور میں سے کچھ بہت شدید زخمی ہیں جن کی حالت اب تک نازک ہے۔ تو یہ سارے ایویڈنس ترکیہ اور قطر کے سامنے رکھے جائیں گے، اس کے علاوہ پاکستان عالمی برادری کے سامنے بھی یہ سارے ایویڈنس رکھے گا، تاکہ عالمی برادری کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ افغانستان کس طرح سے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اور پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب افغانستان کے کسی حملے کا جواب ان نوٹس نہیں جائے گا، اب جوابی کارروائی ہوگی اور زیادہ شدید ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر افغان نیشنلز کا گھیرا تنگ ہو گیا، افغان نیشنلز کے لیے کامبنگ آپریشن جاری ہے، پنجاب اس وقت فوکس ہے۔ لاہور کے اندر بہت بڑا آپریشن ہوا، لاہور کے اندر شیرہ کوٹ کے علاقے میں 10 جو نیشنل سے افغان نیشنل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، کہیں سے بھاگ کر آئے ہوں گے اسلام آباد میں، چونکہ پنڈی میں بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے تو وہاں سے نکل کر آ رہے تھے، تو ان میں ایک خاتون تھی اور 9 مرد تھے۔ اب مزے کی بات یہ کہ ان کے پاس تو افغانستان کے ان کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں تھے، اب ٹکٹ لینے کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ درج کرانا پڑتا ہے، تو وہ خاتون جو تھی اس کے پاس شناختی کارڈ تھا اور 9 مردوں کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا، تو اس خاتون کے شناختی کارڈ پر ان لوگوں نے ٹکٹیں بک کرائیں، اور یہ جب علاقے میں داخل ہو رہے تو شیرہ کوٹ تھانے میں کے حدود میں یہ پکڑے گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو قید کر دیا گیا، ڈیٹینشن سینٹرز میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ راول پنڈی اسلام آباد کے اندر بہت بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے، خاص طور پر راول پنڈی کے اندر بہت بڑی تعداد میں افغان نیشنلز موجود ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور چونکہ پاکستان اور سری لنکا کا میچ بھی جاری راول پنڈی میں، تو راول پنڈی میں تو کامبنگ آپریشن، ہر گھر کی تلاشی لی جا رہی ہے، ہر ہوٹل کی تلاشی لی جا رہی ہے، ہر بستی کی تلاشی لی جا رہی ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ تلاشی نہ ہو رہی ہو۔ یعنی کون کون سی جگہ، میں نے جیسے بتایا گھر ہیں، ہر گھر کی تلاشی ہو رہی ہے، جتنے اس علاقے کے اندر ہوٹلز ہیں ان کی تلاشی ہو رہی ہے، کرائے پر جتنے مکان چڑھے ہوئے ہیں تھانوں سے رپورٹ لی جا رہی ہے کہ کون کون سا مکان کرائے پر چڑھا ہوا ہے، تو ان کرائے کے مکانوں کا جائزہ لی جا رہا ہے کہ وہاں سے کون کون رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کباڑ کا کاروبار، جو کباڑ خانے، کباڑ کا کاروبار ایسا کاروبار ہے جس میں افغان نیشنل جو ہیں وہ بہت زیادہ انہیں افغان نیشنلز کے پاس ہے، یعنی کہ لکڑی کا کاروبار، کباڑ کا کاروبار، کوڑا چننے کا کاروبار، یہ جو کوڑا جو اکٹھا کر کے اس کو ری سائیکل کرتے ہیں، یہ کاروبار جو ہے یہ ہمیشہ سے افغان نیشنلز کے پاس رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے،
ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی افغان نیشنل بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں گے بسوں کے ڈرائیور, کنڈکٹر, چونکہ ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ KPK کے رہنے والے, وہ ان سے مشابہت کی وجہ سے افغان نیشنل جو ہیں وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو KPK کا شہری ظاہر کر کے, پاکستان کا شہری ثابت کر کے, جعلی دستاویزات بنا کے یہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی بہت بڑی تعداد میں گھس چکے ہیں. کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد افغان نیشنلز کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے وہ ہمارے KPK کے بھائیوں کے پاس ہے, تو اس میں بڑا حصہ ان کے پاس ہے. تو ان کی مشابہت کا فائدہ اٹھا کے تو یہ لوگ اس بزنس کے اندر آ گئے ہیں. تو اب جو بس اڈے ہیں, لاری اڈے ہیں, جو ویگن اڈے ہیں, جو ٹرک اڈے ہیں, ان پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بازار ہیں, بازار میں جو مختلف دکانیں ہیں, چونکہ قومی کوآپریشن ہے وسل بلوئنگ کا قانون جو ہدایت پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کو بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی افغان نیشنل ہے, وہ کاروبار کر رہا ہے یا وہ کسی جگہ پر اس کا کوئی سیٹ اپ ہے, تو آپ نے اطلاع دینی ہے. اگر وہ کرائے کا مکان لے کر رہ رہا ہے یا کسی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے یا وہ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے یا اس کے پاس کوئی ریڈی ہے, تو آپ نے فوراً پنجاب پولیس کو اطلاع دینی ہے اور پولیس آ کر کارروائی کرے گی, اس کو گرفتار کرے گی, ڈیٹینشن سینٹر میں پہنچائے گی اور ڈیٹینشن سینٹر سے اس کو واپس اس کے ملک بھجوایا جائے گا. تو راولپنڈی جو ہے اس وقت فوکس ہے. گزشتہ روز یعنی کہ جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 56 سے زائد افراد جو ہیں افغان نیشنلز جو چھپے ہوئے تھے ان مکانوں میں, ان ہوٹلوں میں, ان کباڑ خانوں میں, ان لاری اڈاز میں, ان بس اڈا میں, ٹرک اڈا میں, ان بازاروں میں دکانیں بنا کے, تو ان میں سے 56 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے. اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر لوگ موجود تھے. تو گزشتہ روز 11,000 افراد جو ڈیٹینشن سینٹرز میں اسلام آباد کے موجود تھے ان کو بحفاظت نکال کر باعزت طریقے سے ان کے ملک واپس پہنچا دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گزشتہ روز بھی پاکستان سے واپس افغانستان بھیجی گئی ہے. اس ہفتے کے اگر اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان سے ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہر روز 10,000 افراد جو ہیں اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. ایران سے بھی واپس جا رہے ہیں, ترکی سے بھی کچھ لوگ تھوڑے بہت آتے ہیں, لیکن زیادہ بڑی تعداد جو ہے اس وقت افغانستان کے شہریوں کی وہ پاکستان سے واپس افغانستان بھیج جا رہی ہے. ایران سے 100 200 150 300 400 لوگ جو ہے وہ ہر روز انخلا ہو رہا ہے, لیکن پاکستان سے جو ایوریج اس وقت ہے وہ تقریباً 10,000 افراد کی ہے. تو پیر کے روز بھی 10,500 افراد بھیجے گئے, منگل کے روز 9,500 افراد گئے. اس کے علاوہ جو بدھ کے روز جو ہے تقریباً 10,500 افراد بھیجے گئے. گزشتہ روز یعنی جمعرات کو روز بھی ایک اندازے کے مطابق 10 سے 11,000 افراد جو ہے اسلام آباد سے جیسے 11,000 افراد کو واپس بھیجا گیا. تو یہ تقریباً 40 سے 45,000 افراد جو ہے یہ پچھلے 4 روز کے اندر واپس جا چکے ہیں, جن کو بھیجا جا چکے ہیں افغانستان. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً ہر ہفتے 60 سے 70,000 افراد کو واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے. یعنی ایک اندازے کے مطابق ہر مہینے 2.5 سے 3 لاکھ افراد اب افغان نیشنلز جو ہیں ان کو واپس ان کے ملک صرف پاکستان سے بھیجا جا رہا ہے. ایران نے تو پہلے اس سال کے آغاز میں تقریباً 2 ملین افغان نیشنلز کو واپس بھجوا دیا تھا. پاکستان بھی ٹارگٹ یہ کر رہا ہے کہ 2026 کے آغاز تک پاکستان نے تقریباً 1 ملین افراد جو افغان نیشنلز ہیں جو انلیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں, کیونکہ اب تو تمام کے تمام افغان نیشنل جو ہیں وہ انلیگل ہو چکے ہیں, خواہ وہ PR کارڈ ہولڈرز ہیں, خواہ وہ ACC والے ہیں, یا وہ جعلی دستاویزات پر پاکستان میں رہ رہے ہیں. اور 2021 کے بعد تو 6 لاکھ ایسے افغان بھی پاکستان کے اندر آئے جو طالبان سے ڈر کر پاکستان میں آ گئے تھے, اور وہ تو بغیر دستاویزات, بغیر POR, بغیر ACC پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, چھپے ہوئے, کراچی میں چھپے ہوئے, پنجاب میں چھپے ہوئے, اٹک میں, پنڈی میں, چکوال میں, سندھ میں, بلوچستان کے اندر, KPK کے اندر. KPK تو ایک پورا مرکز بنا ہوا ہے ان کا افغان نیشنلز کا, کیونکہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ بہت ہلکا ہاتھ اس نے رکھا ہوا ہے, وہ کارروائی نہیں کر رہی, صرف ابھی پرسویٹ کر رہی ہے, ان کو منا رہی ہے کہ آپ چلے جائیں. تو وہ منانے سے کون جاتا ہے؟ یہاں سے جو لوگ چکوال سے رضاکارانہ طور پہ, پنجاب کے مختلف علاقوں سے رضاکارانہ طور پہ جو وہ جاتے ہیں تو وہ KPK کے اندر سلپ ہو جاتے ہیں, اور وہ وہاں پر ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا, وہاں وہ نئی خانہ بستیاں بنا کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا. تو یہ افغان نیشنل جو ہیں ان کی صورتحال بہت اب ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. عوام کے اندر بھی اب شعور آ رہا ہے کہ عوام بھی اب اطلاع دے رہی ہے, مکان کرائے پر نہیں دیے جا رہے, جو دے رہے ہیں ان کے خلاف FIR درج ہو رہی ہیں. پنجاب کے اندر سینکڑوں افراد کے خلاف جو مالک مکان ان کے خلاف FIR درج ہو چکی ہیں. اب تو بہت بڑا جرمانہ, ملینز میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا جو لوگ اب افغان نیشنلز کو مکان کرائے پر دے گا. اس کے علاوہ قید کی سزا بھی 1 سال تک بھگتنا پڑ سکتی ہے. تو یہ بہت سخت قوانین پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, پنجاب کے اندر پہلے خاص طور پر آ رہے ہیں,
اب بلوچستان کی کارکردگی بہت اچھی ہے اور بلوچستان میں تو پچھلے 1 سے 1.5 سال کے دوران تقریباً 1 ملین سے زیادہ افغان نیشنلز کو واپس بھیجا گیا، کیونکہ یہ ایک بارڈر جو ہے یہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے اور زیادہ علاقہ جو ہے بلوچستان کا لگتا ہے اس بارڈر پہ، تو وہ وہاں سے بہت آسانی سے افغان نیشنلز کراس کر کے آ جایا کرتے تھے۔ اب تو چیک پوسٹیں بن گئی ہیں، چیک پوسٹوں پر بہت سختی ہو رہی ہے، کوئی بھی افغان نیشنل اب داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اب وہاں سے ان کا داخل ہونا تو بہت حد تک رک چکا ہے، لیکن وہاں پر پہلے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں، تو اب کراسنگ پوائنٹ سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 4 کراسنگ پوائنٹس جو ہیں ایکٹیو ہیں، تورخم ہے جو KPK کے اندر ہے، شمالی وزیرستان کے اندر ایک ہے، جنوبی وزیرستان کے اندر، اور چمن کا، یہ 4 کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے افغان نیشنلز کو واپس بھی جایا جا رہا ہے۔ اب تک ایک اندازے کے مطابق 17.5 لاکھ افغان نیشنلز ستمبر 2023 سے لے کر اب تک واپس اپنے ملک واپس بھیجے جا چکے ہیں۔